السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں قصر نماز کی۔ قصر نماز مطلب اگر بندہ مسافر ہے تو وہ قصر نماز پڑھے گا، اور اگر وہ قصر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا قصر نماز کے اندر کس جو ہے وہ ٹائم نیت کرنا قصر نماز کی وہ واجب ہے، جائز ہے اس پر، کہ اگر وہ اس ٹائم قصر نماز کی نیت نہیں کرے گا اور اگر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جانیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ تو سب سے پہلے نیو آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ تو اس کے اندر ہے کہ اگر بندہ مسافر ہے تو چونکہ وہ مسافر ہے تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ قصر نماز کے لیے اس کے لیے ضروری یہ ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے، واجب ہے کہ جو نماز شروع کرے گا تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کہنے سے پہلے ہی اس کی جو نیت ہے وہ قصر نماز کی ہونی چاہیے، کہ میں یہ قصر نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے اس کی تکبیر تحریمہ کے وقت ہی، پہلی تکبیر جسے کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنے سے پہلے یہ اس کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نماز قصر پڑھنے لگا ہوں۔ اگر وہ مطلب اس طرح نیت نہیں کرتا تکبیر تحریمہ کے وقت، اگر اس نے قصر کی نیت نہیں کی تو اب وہ نماز قصر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اب وہ چونکہ اس نے قصر کی نیت ہی نہیں کی تو نماز شروع کر لی، اب وہ مکمل نماز پڑھنا اس پر واجب ہے، اب وہ قصر نہیں بلکہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نیت کی ہے اس نے نماز پڑھنا اس نے شروع کر دی، لیکن درمیان کے اندر جا کے اس کو جو ہے وہ شک ہوا کہ یار پتہ نہیں میں نے تکبیر تحریمہ کہتے وقت مطلب نیت قصر کی تھی یا نہیں کی تھی، تو اس صورتحال میں وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اگر اس کو شک پڑنے لگ گیا کہ یار میں نے تو نیت نہیں کی، اکثر ہوتا ہے ایسے کہ بندہ بھول جاتا نماز کے اندر کہ میں نے پتہ نہیں یار نیت قصر کی ہے کہ نہیں کی، اگر یہ والی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر وہ قصر نماز نہیں، وہ پوری نماز ہی پڑھے گا، اگرچہ اس نے نیت کی ہوئی ہو، اگرچہ اس نے نیت کی بھی ہے لیکن وہ بھول گیا، نماز کے اندر تھوڑا سا بھی شک ہوا کہ میں نے یار پتہ نہیں نیت کی ہے کہ نہیں، اس صورت میں وہ قصر نماز نہیں بلکہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر آپ جب گاڑی روکتے ہو کسی بھی مطلب سفر کے دوران کسی مسجد کے پاس، تو جب آپ جاتے ہو تو جو مقتدی ہیں، وہ جو ابھی نماز کا ٹائم ہے، جماعت کا ٹائم ابھی ہوا ہے، تو جو مقتدی ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ چلو آپ جو ہے وہ جماعت کرواؤ، تو آپ مسافر ہیں، جو وہ مقتدی ہیں ان کے اندر بھی کچھ لوگ مسافر ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ مطلب ادھر کے مقامی لوگ ہیں جو کہ قصر نماز نہیں پڑھیں گے، اور جو مسافر ہیں وہ قصر نماز پڑھیں گے۔ اگر یہ والی صورتحال ہے تو آپ امامت کروا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی قصر نماز پوری ہوگی، آپ سلام پھیر دیں گے، تب سلام پھیرنے کے بعد آپ مقتدیوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اپنی نماز کو مکمل کر لیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ مسافر ہیں تو قصر نماز پڑھی ہے، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، اور آپ چونکہ مسافر ہیں تو وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مسافر ہیں یا نہیں ان کی نماز بھی آپ کے پیچھے ہو جائے گی، لیکن آپ کے سلام پھرنے کے بعد ان کو اپنی نماز جو ہے وہ قصر نہیں بلکہ مکمل پڑھنی پڑے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم جو قصر نماز ہے وہ کون کون سی نماز کو قصر پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نمازیں ہیں، تو ان میں سے ہم جانیں گے کہ کون کون سی نماز ہے جن کو ہم قصر کے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور کون سی وہ نمازیں ہیں جن کو قصر کے طریقے سے ہم نہیں پڑھ سکتے، ان کو مکمل ہی پڑھنا پڑے گا، چاہے بندہ مسافر ہے یا پھر جو ہے نا وہ رہائشی ہے۔ اس کے اندر ہے کہ جو قصر نماز ہے وہ آپ صرف ظہر، عصر اور عشاء کے فرضوں میں پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کے فرضوں کی ہے، نوافل یا سنت وغیرہ میں نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کے فرضوں میں قصر نماز پڑھنا جائز ہے۔ فجر، مغرب اور جو نظر والی نماز ہے، نظر والی نماز مطلب جو آپ نے نظر مانی ہوئی ہے، جسے ہم منت بھی کہتے ہیں، اگر آپ نے منت مانی ہوئی ہے کہ اگر یہ میرے کام ہو جائے گا تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا، تو ان جو نوافل ہیں وہ ان کے اندر بھی آپ قصر نہیں کر سکتے۔ ایک وہ والے نوافل اور ایک جو عام مطلب نمازوں کے اندر شامل ہوتے ہیں یہ نوافل، ان دونوں نوافلوں کے اندر بھی آپ قصر نہیں کر سکتے، فجر کے اندر بھی نہیں کر سکتے، اور مغرب کی جو نماز ہے ان کے اندر آپ قصر نہیں کر سکتے، صرف ظہر، عصر اور عشاء کے فرضوں کے اندر آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اور جو نمازیں اقامت کی حالت میں آپ کی فوت ہوئی ہیں ان کی بھی آپ قصر نماز نہیں پڑھ سکتے، جب آپ اقامت والی نمازوں کو سفر میں پڑھیں گے۔ اقامت سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو اکثر مسجدوں کے اندر جو ہے وہ نماز جماعت پڑھنے سے پہلے اقامت ہوتی ہے، وہ اقامت نہیں، بلکہ اس اقامت سے مراد جب آپ مطلب اپنے گھر میں تھے، سفر میں نہیں تھے، اس وقت کی جو آپ کی نمازیں قضا ہوئیں، جماعت سے رہ گئیں، اگر وہ پھر آپ سفر کے اندر پڑھیں گے
قضا کر کے تو پھر بھی آپ ان کی قصر نہیں کر سکتے، ان کو پورا ہی پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح جب آپ سفر کے اندر تھے تو کچھ نمازیں رہ گئیں، آپ نہیں پڑھ سکے، جب آپ اپنے گھر واپس آ گئے، سفر ختم ہو گیا، تو پھر آپ ان کو نمازوں کو پڑھیں گے تو پھر آپ قصر نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کو پورا ہی پڑھیں گے۔ یہ اور جو نماز سفر کے اندر آپ کی رہ گئی، سفر میں تھے اور آپ کی نماز فوت ہو گئی، رہ گئی، تو سفر میں ہی ان کی قضا جو ہے نا وہ آپ مطلب پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان کا جو قصر ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ سفر کے اندر والی نماز آپ سفر میں تھے تو عصر کا ٹائم ہوا، آپ نے نہیں پڑھی، تو جب آپ دوبارہ سفر میں تھے، چاہے سفر مختلف ہی ہو، پہلے مطلب جب عصر کا ٹائم ہوا تو آپ کسی اور سفر میں تھے، جب اس کی قضا پڑھنے لگے تو آپ کسی اور سفر میں تھے، تو بھی اس کی آپ قصر کر سکتے ہو۔ سفر مختلف ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور جاننے کو ملا ہوگا، آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ میں انشاءاللہ ایسی ہی علم دین سیکھنے والی ویڈیو بناتا رہوں گا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور مجھے بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔